السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 115، اس کی تفسیر اور تلاوت سنیں گے، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان ایک آیت کو سیکھتا ہے، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اس حال میں صبح کرو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تم اس حال میں صبح کرو کہ اس دوران تم علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعات نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے اور اس کے راوی سارے صحیح ہیں۔ اسنادہ حسن، امام منذری فرماتے ہیں یہ حدیث پاک حسن ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی 114 نمبر آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کی بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔
اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ یہ تفسیر خازن سورت البقرہ تحت الآیہ، اسی آیت کے تحت ہے یہ تفسیر۔ یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجدوں کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ تفسیر کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے حرام ہے کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نہ ڈر و بے باک ہو کر، اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی، بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضہ سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔